کنٹیسٹنٹ پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کے نام اناؤنس کرتے ہیں ریزلٹس۔ میں دعوت دوں گا آپ سب دوستوں کی بھرپور تالیوں میں میاں ندیم احمد صاحب کو، جو پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول الائنس فاؤنڈرز کے۔ میاں ندیم احمد صاحب تشریف لے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب کائنات کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ سیرت النبی کو اپنا لو، یہ اولیاء اللہ کا فرمان ہے۔ اس اللہ کے اسم سے جس کا تعارف سورہ اخلاص ہے، جو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے اور جو اس کی نظر میں معتبر ہو اسے اپنا عشق دیتا ہے۔ اس کی ہم پر بے پناہ عنایتیں ہیں، ایک ہم ہیں کہ لب پہ شکایتیں ہیں۔ ہم بال بال ڈوبے ہیں گناہ میں، وہ پھر بھی لیتا ہے اپنی پناہ میں۔ ایک ہم ہے کہ نہیں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ، ایک وہ ہے کہ اس کے دینے کے ہیں بہت رنگ۔ اس کے حضور جھکنا بھی زحمت ہے، وہ پھر بھی عطا کرتا اپنی رحمت ہے۔ کاش کہ مٹ جائے ہمارے دل کی سیاہی، کہ سرنگوں ہو کر ہی بھرا کرتی ہے سراہی۔ انتہائی قابل احترام رئیس ادارہ، انتہائی قابل احترام جناب وائس پرنسپل صاحب، زاہد صاحب، شعیب صاحب، اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی بابر ڈوگر صاحب، اساتذہ کرام اور ہمارے ملک کا مستقبل، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اہل کالج کی اس منعقدہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم یہاں پر سب موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور یہاں پر ہم آئے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اہل کالج کے ان تمام اسٹوڈنٹس کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں اہل کالج کی انتظامیہ کو کہ جنہوں نے ایسی کانفرنس کا اہتمام کیا، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا جو نہ صرف تعلیم کی طرف بلکہ تربیت کی طرف، اور ہماری جو بنیاد ہے اسلام اور آقا نامدار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیرت النبی کانفرنس کا جو اہتمام کیا گیا ہے، شعیب صاحب، آپ، زاہد صاحب، آپ نے وہ کام سر انجام دیا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی قابل ستائش اور ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ ابھی یہاں پر اہل کالج کے ہونہار طلباء تقاریر کر رہے تھے، ہر شخص اپنے انداز کے ساتھ آقا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا، کوئی نعت کی شکل میں، کوئی تقریر کی شکل میں۔ پوری دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ہر شخص اپنے حصے کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور یہ حصہ میں سمجھتا ہوں یہی ہماری آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ اور جس انداز سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدت کے ساتھ
احترام کے ساتھ یہاں پر بیٹھنا بھی یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چند شخص جب اللہ کے اور اللہ کے نبی کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، تو اس جگہ سے لے کے آسمان تک رحمت کے فرشتوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے، اور ہر فرشتہ جا جا کر خدا تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، فلاں بندہ وہاں پہ تیرے محبوب کا اور تیرا ذکر کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ محفل، یہ تقریب یقیناً اس وقت بھی، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نعوذ باللہ کوئی غلط نہیں ہو سکتی، تو اس وقت بھی ہم چونکہ آقا کی سیرت بیان کرنے کے لیے، آقا کی سیرت جو بیان یہاں کر رہے ہیں ان کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو یہ یقیناً یہاں سے لے کے آسمانوں تک فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ حاضرین مجلس، جب ابراہیم خلیل اللہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک دعا فرمائی تھی کہ یا رب میرے خاندان میں کوئی ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان لوگوں کو سنائے۔ اور جیسے ابھی ایک طالب علم یہاں کہہ رہے تھے کہ آقا کے آنے سے پہلے جہالت کے جو اندھیرے ہیں وہ چھائے ہوئے تھے، اور سب کو معلوم ہے کہ جتنا ظلم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل تھا اس کی دنیا میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ والدین خود اپنی بیٹیاں ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کون ایسا ظالم باپ ہوگا کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دے؟ اس وقت یہ ظلم ہو رہا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے قتل و غارت عام تھی، قبائل آپس میں لڑ پڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور جیسا کہ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ سیرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ سیرت منانے کے ساتھ ساتھ اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ سالوں سے جو آتش کدے جل رہے تھے، آگ لگائی ہوئی تھی، چونکہ بہت سے لوگ اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے، اور جب آقا کی آمد ہوتی ہے تو فارس میں جو آتش کدا تھا وہ بجھ گیا، اور سب لوگ حیران ہو گئے، اور جب حیران ہو گئے تو آپ کی آمد سے دنیا میں ایک سکون پیدا ہو گیا۔ جب رحمت للعالمین اس دنیا میں آئے، آپ کو رحمت للعالمین اس لیے کہا جاتا ہے، آپ رحمت عالم نہیں ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام عالموں کے لیے آپ آئے ہیں، اور آپ کو ہی یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب دیا گیا کہ تمام انبیاء کہ جو ہیں وہ آپ امام ہیں۔ علماء کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 1,24,000 سے زائد پیغمبر، نبی، رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اور بہت سارے ایسے انبیاء، پیغمبر یا رسول ہیں جن کے ہم ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ چند انبیاء، چند رسول، ان کے نام جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ کسی نبی کو خلیل اللہ کہا گیا، کسی کو روح اللہ کہا گیا،
किसी को कलीमुल्लाह कहा गया, लेकिन आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह कहा गया कि आप अल्लाह के दोस्त हैं। किसी ने, तमाम अंबिया ये ख्वाहिश करते थे अल्लाह से मिलने की, और जितनी ख्वाहिश मूसा कलीमुल्लाह ने की है, और कलीमुल्लाह का मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला, और जितनी ख्वाहिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की कि या अल्लाह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, दुआएं कर करके, और बड़ी मुद्दत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है, और अल्लाह फिर फरमाते हैं ए मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज हासिल है कि अल्लाह ताला खुद ख्वाहिशदार कर रहे हैं कि अपने महबूब को अपने पास बुलाएं। तो ये हम खुशकिस्मत हैं कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, और वो उम्मत कि जिसके तमाम ऐप जो हैं वो छुपा दिए गए। पहली उम्मतों के जो ऐप थे वो उनके दरवाजों पे या उनके माथों पे लिख दिए जाते थे कि इस उम्मत में ये ऐब है, इस शख्स में ये ऐब है। लेकिन ये भी हमारे लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है कि हम इतने इतने बड़े गुनाह भी करते हैं, लेकिन हमारे ऐबों पे अल्लाह ताला पर्दा डाल देते हैं। लेकिन हाज़रीन मजलिस, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ जो बातें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हो रही हैं, अगर हम आज अपना लें, और हजूर पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एक खासा था कि आप खुशी खिलाफ थे। एक मैं आपको खूबी ये बता रहा हूँ, वैसे तो जैसे कहा गया इसमें कोई शक नहीं कि आप सारी उम्र लिखते रहें, हमारी उम्रें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उनकी तारीफ, उनकी खासियतें, उनकी खूबियां अगर हम लिखने बैठ जाएं, कब से ये सिलसिला चल रहा है और ये क़यामत तक चलता रहेगा, हमारी नस्लें ख़त्म होती जाएंगी, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मुकम्मल तारीफ लिख ही नहीं पाएंगे, बयान ही नहीं कर पाएंगे। कब से, जब से सहाबा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, सहाबा से लेके आज तक, और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन जरूरत इस समय की है इस मौजूदा दौर में कि आप जो हमारा मुस्तकबिल है, आप जो हमारी उम्मीदें हैं, आप जो हमारा ख्वाब हैं, आप इसको अपना लें। सबसे बड़ी बात, एक अपने अंदर खुश अखलाकी पैदा कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी वो बंदा बड़ा कड़वा है, वो बड़ी गालियां निकालता है, वो कोई सच्चा आदमी है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि कोई झगड़ा कर ले तो उसे कहा जाता है जी वो सख्त है ना, इसलिए झगड़ा करता है, और सच्चा बंदा हमेशा कड़वा होता है। लेकिन मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सच्चा इस पूरी कायनात में कोई नहीं है, और उन जैसा खुश इखलाक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हमें ये चाहिए एक अपने अंदर खुश इखलाकी वो पैदा करें। दूसरी बात कि दूसरों के लिए मददगार बने। ये आज इंसानी हकूक, आज अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है ये इंसानी हकूक हैं, ये ख़वातीन के हकूक हैं, ये बच्चों के हकूक हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले उन्होंने तो जानवरों के हकूक तक बता दिए थे। उन्होंने तो जानवरों के हकूक तक बता दिए थे, और आज यूरोप कह रहा जी हम ये दिन मनाएंगे ख़वातीन के हकूक का। हर रोज दिन है ख़वातीन के हकूक मनाने का, हर रोज दिन है अपनी माँ के पाँव पकड़ने का, हर रोज दिन है अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करने का, हर रोज दिन है अपनी बेटी की हिफाजत करने का। और यही चीजें हैं जो हमें अपनानी होगी, क्योंकि ये
یہ اقوام متحدہ کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ظاہر صاحب کی بات نہیں ہے، یہ میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اور جس نے پیارے آقا کی بات کو اپنا لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے بہت خواب دیکھے، یقین جانیے بہت سارے لوگ تو گاڑیوں میں آتے ہوں گے، بہت سارے لوگ بائکس پہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے ہیں، لیکن یہ آپ کے والدین جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کس طریقے سے رزق کما رہے ہیں۔ ہمیں شاید احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری پاکٹ منی ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ کے لیے میں آپ کی میری آواز تھوڑی تک آئی، ٹائم تھوڑا ہے چکے، انہوں نے آپ کے لیے بہت سارے خواب سجائے ہوئے۔ بہترین اولاد بھی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرے اور جو اپنے ماں باپ کا مذاق بنائے، اپنے ماں باپ کا مذاق اڑائے، وہ چاہے آپ کے جسمانی ماں باپ ہوں، وہ چاہے آپ کے روحانی ماں باپ ہوں۔ اور روحانی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں، اور جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا مذاق بناتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا میں کہ وہ خود مذاق بنا۔ اس لیے آپ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا مذاق نہ بنائیے گا، نہ اڑائیے گا، کیونکہ آپ کے ماں باپ جو ہیں پتہ نہیں کتنی محنت کے ساتھ آپ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک مثال میں دوں گا کہ کچھ لوگ محنت بہت کرتے ہیں اور محنت ہمارا فرض ہے، آگے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کس کو کتنا رزق دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ یہ اس بات پہ آپ کا یقین ہے یقین؟ اسی طریقے سے ایک مثال میں دوں گا کہ دو دوست تھے، دونوں MBA انہوں نے کیا ہوا تھا، مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ جاب کے لیے وہ گئے تو کافی عرصہ ان کو جاب نہ ملی۔ کچھ عرصے کے بعد، یہ آپ کو میں سچی سٹوری سنا رہا ہوں اور یہ فیصل آباد کی سٹوری ہے، اور اس کو بعد میں پھر مختلف انداز سے بیان کیا گیا سوشل میڈیا پہ بھی، ادھر ادھر بھی۔ اب وہ جو دونوں دوست تھے وہ ایک ادارے میں گئے انٹرویو کے لیے، ان کی کوئی ڈیٹ تھی کہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک اپنی سیریز جو ہیں وہ آپ جمع کروا دیں۔ اب ایک ٹیکسٹائل کا ادارہ تھا اور وہاں پر وہ اپنی سی وی انہوں نے جمع کروائی اور دونوں کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ مالکان نے ایک شخص کو جو ہے وہ ایک ایریا دے دیا اور دوسرے شخص کو دوسرا ایریا دے دیا کہ آپ اس علاقے میں مارکیٹنگ کریں گے اور جو دوسرا ہے وہ دوسرے علاقے میں مارکیٹنگ کرے گا۔ اچھا جی، اب وہ دونوں کی اپوائنٹمنٹ ایک ہی ادارے میں ہو گئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں دوست ملتے ہیں اور آپس میں حال چال پوچھتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہے جی سنائیں۔ وہ سیلری کو 2-3 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ اب سیلری کا آغاز ان کا غالباً کو 20-25 ہزار سے ہوا تھا۔ ایک دوست کہتا ہے جی ہاں جی میری 40,000 روپیہ جو سیلری ہے وہ ہو چکی ہے۔ وہ بڑا خوش ہے۔ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہو گئی ہے؟ دوسرا کہتا ہے جی میری 1.5 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے۔ اب وہ 40,000 والا جو پریشان ہو جاتا ہے، جو پہلے خوش تھا کہ 1.5 لاکھ اس کی ہو گئی ہے،
40,000 میری ہوئی ہے، تو یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. ایک دن کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس نے بھی MBA کیا ہوا ہے، میں نے بھی MBA کیا ہوا ہے. تو اپنے باس کے پاس جاتا ہے اور باس کے پاس جا کر کہتا ہے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ 40,000 اور اس کی 1.5 لاکھ ہو گئی ہے. تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں کسی دن یہ بات بتاؤں گا. تو کچھ دنوں کے بعد کرائسس آتا ہے کاٹن کا، ٹیکسٹائل پہ، روئی کا یہ بحران آیا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو روئی نہیں مل رہی تھی. تو وہ مالک جو ہے وہ کہیں راستے سے گزرتا ہے تو وہاں پہ کچھ روئی کے ٹرک کھڑے ہوئے تھے. تو اس نے وہ دیکھے تو اپنے آفس میں آ کر وہ دونوں کو بلا لیتا ہے. اب یہ ذرا میں مختصر کر رہا ہوں، سٹوری تھوڑی سی لمبی ہے. وہ دونوں کو بلا کے جس کی 40,000 روپے سیلری تھی اسے کہتا جی جائیں ذرا پتہ کر کے آئیں، چونکہ ہمارے پاس مل میں روئی نہیں ہے تو وہ ذرا پتہ کر کے آئیں کہ کیا صورتحال ہے. وہ جاتا ہے اور تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آتا ہے. واپس آ کر کہتا ہے جی ہاں جی وہاں پہ روئی کے 4 ٹرک کھڑے ہوئے ہیں. اور اس نے کہا جی کوئی اور بات؟ جی بس آپ نے یہی کہا تھا جب پتہ کر کے آئیں. وہ دوسرے کو بھیجتا ہے کہ جائیں آپ ذرا پتہ کر کے آئیں جناب کیا صورتحال ہے. اب وہ شخص جاتا ہے، وہ گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں تو بہت جلدی انفارمیشن مجھے تھی وہ لے کے آ گیا اور یہ تو 1 گھنٹہ اس نے لگا دیا. لیکن جب وہ واپس آتا ہے 1 گھنٹے کے بعد وہ کہتا ہاں جی کیا صورتحال ہے؟ سرزار صاحب اس نے کہا جی وہ روئی ملتان سے فلاں پارٹی کے پاس سے اس نے خریدی ہے اور اس بھاؤ میں اس کو ملی ہے، اتنا اس کا کرایہ بنا ہے اور ابھی بھی ان کے پاس جو ہے وہ 10 ٹرکوں کا مال پڑا ہوا ہے. میں ان کے نمبر شمبر لے آیا ہوں، بلکہ ان کو کال بھی کر دی ہے، میں نے بکنگ کروا دی ہے اور اگلے جو 15-20 دن ہیں وہ ہماری مل جو ہے وہ چلے گی اور میں نے سارے معاملات طے کر لیے ہیں. آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، بلکہ میں نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ارد گرد آپ کے کوئی اور روئی ہے وہ بھی ہمیں اطلاع دیں کہ وہ کس کے پاس پڑی ہوئی ہے تو ہم اٹھا لیں. تو وہ کہتا ہے کہ جناب فرق یہی تھا 40,000 اور 1.5 لاکھ میں آپ کو بھیجا تو آپ صرف اتنی ہی معلومات لے کے آئے اور 1.5 لاکھ والے کو کوئی معلومات وہ لے کے آیا. تو بات یہ ہے جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو اپنے دماغ کو، جب ٹیچر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے دماغوں کو کھول کے پھر آپ سنا کریں، یہ آپ کے مستقبل کی بات ہے. بہرحال بہت شکریہ. وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. میں ایک بار پھر آپ سب کا اور سر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.